بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے ان میں سے ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمے میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمے میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک زیر عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو گئی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا گئی ہے، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج لے کر جمع ہو گئی تھی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو روکنے کی کوشش کرنے میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ شوال 8 ہجری کے سال 630 ہجری کا زمانہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام مکہ سے اور 2,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر حوازن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج کے سپہ سالار تھے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہو گئی، 6,000 مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ ان میں ایک ایسی خاتون بھی تھی جو روایتوں کے مطابق حضرت صحابہ کرام کا ایک دستہ ان کو گرفتار کر کے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قید بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اللہ کی نبی کی بہن ہوں۔ اس کے بعد سن کر صحابہ کرام حیران ہوئی۔ انہوں نے اس عورت کو نبی اکرم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون نبی اکرم کے پاس آ گئی تو وہ بڑے پیار سے نبی اکرم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ایک بار جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کھیل رہے تھے تو آپ نے میرے پیٹ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی اکرم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرتے تھے۔ آپ اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیار بری باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ دراصل مکہ کی کالی پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھے جس کو طائف کہتے ہیں۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ کی زبان خالص عربی تھی، چنانچہ ان قبیلوں کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے اپنے بچے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکے اور خالص عربی سیکھے۔ لہٰذا نبی اکرم کو بھی پیدائش کے بعد دائیں حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ آپ کا بچپن انہی وادی میں بسر ہوا تھا۔ نبی اکرم نے اپنے بچپن کے 5 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے تھے۔ یہاں نبی اکرم کے 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیفہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی اکرم کو گود میں لے کر گھومتے پھرتے اور لوریاں دے کر سلایا کرتے تھے۔ وہی لوریاں دیتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کی روپ میں دیکھ سکوں، اور اے اللہ ان کی دشمن اور حادثوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی اکرم کو اپنی گود میں لیے یہ لوریاں سنایا دیتے اور جھومتے پھرتے تھے کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ ہی سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل ہو جوانوں کا ہو سردار ہوگا۔ شام کی وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتے تھے تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتے تھے۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتے تھے کہ اس زمانے میں سب سے پیارا بھائی میرا ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی سے پیارا کوئی نہیں۔
اتنے میں حضرت شیمہ اپنے بھائی محمد کو اٹھا کر لاتے تھے اور دور سے کہتے تھے میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمیوں کے ایک دوپہر نبی اکرم کو باہر لے گئے تھے۔ اما حلیمہ کو فکر لائق ہوئی کو ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ یہ میرا وہ بھائی ہے جو میرے ماں نے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا پیدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ، ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ شیمہ نے عرض کیا امی جان، بھائی جان کو گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ کے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل میں چل پڑتا ہے، جب یہ روکتے ہیں تو وہ بادل میں رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی، ان کی شادی بنو سقیم میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم مکہ میں چلے گئے۔ جب نبی اکرم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار اماں حلیمہ کئی بار مکہ اور مدینہ بھی آئی، ان کی نبی اکرم سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد نبی اکرم اپنی بہن کو اپنی قیدی کی حیثیت سے دیکھ کر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی، ان کو اپنے پاس بٹھایا تو دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرتے رہی۔ صحابہ کرام بھائی بہن کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ کے ساتھ حضرت شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کی قیدوں کو رہا کرنے کی سفارش کی، لہذا نبی اکرم نے حکم دیا قیدیوں سے فدیہ وصول کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ نبی اکرم نے بہت سا مال اپنے بہن کو عطا کرتی ہوئی یہ پیشکش کی اگر وہ چاہے تو مدینہ میں ہی رک سکتی ہے، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، لہذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر میں روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم نے فرمایا میں جب بھی کوئی قید رہا کرتا ہوں تو میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کرے۔ نبی اکرم نے فرمایا میں نے ایسا بلا کیوں کیا؟ صحابہ کرام کی پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی اس لیے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید اس طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔